بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک اللہ ذوالجلال کے عذاب کے متعلق انسان نہیں پڑھتا کہ اللہ ذوالجلال کے عذاب کیسے ہیں، گناہوں کی نحوستیں کیا ہیں، گناہوں کے بعد کیا کیا پھر انسان کو دنیا اور آخرت برداشت کرنا پڑے گا، اس وقت تک اللہ کا خوف نہیں آتا۔ اللہ کا خوف حاصل کرنے کے لیے الخوف من مکر اللہ، یہ اللہ کے خوف سے بے خوف ہونا یہ خسارہ پانے والوں کی علامت ہے۔ کبھی بھی اللہ کے خوف سے دور نہ ہوئیے۔ اللہ کے عذاب جو جہنم میں تیار کر رکھے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، میں نے آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، اس کو دیکھ کر یہ کیسے ہے انسان کے ساری رات بھی سویا رہے نماز نہ پڑھے، اس کے اندر تو پھر کوئی خوف نہیں ہے۔ جس کو آگ کی شدت کا پتہ ہے، دنیا کی آگ اس پہ 5 منٹ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، اور آخرت کی آگ، یہ آگ بھی اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، 69 گنا زیادہ وہ آگ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسی گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ ساری دنیا جمع ہو کے بھی اسے اٹھا نہیں سکتی۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، کسی پہاڑ پہ وہ ہتھوڑے مار دیے جائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ کبھی اس نیت سے بھی قبرستان جانا چاہیے کہ شاید موت یاد آ جائے، شاید یہ احساس زندہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایسی جگہ پہ آنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طرق القلب، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، وتدمع العین، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وتذکر الآخرہ، آخرت یاد لاتی ہے۔ کبھی قبرستان کی بھی زیارت اس نیت سے کی جائے کہ مجھے آخرت یاد آئے۔ قرآن مجید کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے وقت نکالیں، مجالس میں بیٹھے، اکیلے بیٹھے، خصوصاً جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ اذا الشمس کورت، اس سورت کو پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے۔ اذا السماء انفطرت، یہ سورت پڑھے، اس کے ترجمے کو پڑھے۔ اذا السماء انشقت، یہ سورت پڑھے اور اس کے ترجمے کو پڑھے، اس کو سمجھ آئے گی قیامت کیسی ہو۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے واللہ لو ان مؤمنا عاقلا، اگر کوئی بھی مومن اور عقل مند سورۃ الحدید پڑھ لے، سورۃ الحشر اس کی آخری آیتیں پڑھ لے، آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص پڑھ لے، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تو اس کا دل پھٹ جائے اللہ کے خوف سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے اللہ کا خوف آتا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، صالحین کے اندر جو اللہ نے خوف رکھا تھا وہ پڑھیں، کیسے وہ لوگ تھے۔ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اتنا بڑا انسان زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے، فاخذت ابنا من الارض، ایک دھاگا اٹھاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں قیامت کو کیسے حساب دوں۔ وہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو تو جنت میں بھی بیوی ہو، اتنی بڑی خوشخبری سننے کے باوجود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی رویا کرتی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا۔ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جس جیسی ہستی صحابہ کرام میں اللہ نے پیدا نہیں کی، وہ اتنی بڑی ہستی، وہ کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، اور یہی بات سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور وہ کھا لیتے، میرا حساب نہ قیامت کے دن ہوتا۔
عطا جیسے لوگ جن کو اللہ نے کمال دیا تھا، رات کو اٹھتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ اور میرا جسم سیاہ تو نہیں ہو گیا، ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے امت پہ کوئی مصیبت نہ آئے۔ جو لوگ ساری ساری رات رو کر گزارتے، یہ ان کی حالت تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے بارے میں یہ بات منقول ہے۔ قاسم بیان کرتے ہیں، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور وہ قیام میں کھڑی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو ہمیں عذاب سے بچا لے۔ یہ آیت پڑھتی جا رہی ہیں اور روتی جا رہی ہیں، دعائیں کرتی جا رہی ہیں، وہ ترددها اور بار بار اسے پڑھ رہی ہیں۔ قاسم کہتے ہیں میں کھڑا رہا، میں تھک گیا، میں نے کہا بازار جا کے باقی کام کر لوں۔ واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ ابھی تک اسی طرح مومنوں کی ماں یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی یہی حالت تھی۔ وہ کیسے حسن بصری تھے، ایک نہیں 27 جنت عرضها السماوات والارض۔ پوچھنے والے نے پوچھا جنت کا تذکرہ ہے، اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہا اتنی بڑی جنت اگر میرے حصے میں کچھ بھی نہ آئی تو مجھ سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہمیں وہ دعائیں بھی سکھائے جس سے اللہ کا خوف آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے جو ہمیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک۔ اے اللہ ایسا خوف عطا فرما دے، ایسی خشیت عطا فرما دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل بن جائے۔ ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک۔ اے اللہ ایسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری جنت تک پہنچ جائے۔ ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا۔ اے اللہ ایسا یقین نصیب فرما جس سے دنیا کی غم، یہ پریشانیاں، ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے۔ ومتعنا اللہم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا۔ اے اللہ یہ تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں، کان، یہ آنکھیں، یہ قوت، اے اللہ اس سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرما۔